تم نے نہیں سنا ابھی امریکہ کی پنڈبی میں بیٹھ کے گیا ایک باپ ایک بیٹا 60 کروڑ روپے کا ٹکٹ لیا تھا. کتنے کا؟ 60 کروڑ کا. پنڈبی میں بیٹھا قدر کرو گا باپ کا. اور بھائیوں سے گزارش خدا کے واسطے آج پوری امت شراب اور جوئے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اس سے بچے. شرابی آدمی نہ اچھا باپ ہو سکتا ہے, نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے, نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے, نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے, نہ اچھا رشتہ دار بن سکتا ہے. سب سے گھٹیا زندگی ایک شرابی کی ہوتی ہے. مت جانا اس کے قریب, بچو اس سے. اچھے شوہر بنیے, اچھے بھائی بنیے, اچھے باپ بنیے, بچیے نشوں سے, ان سے دور رہیے. ورنہ یاد رکھنا اگر عزت ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں مل سکتی ہے. میں نہیں جانتا کون کہاں سے چل کے آیا ہے, کتنی دور سے چل کر کے آیا ہے. یاد رکھیے گا یہ پنڈال ہے جس نے بارش سے بچا لیا. واٹر پروف انتظام کمیٹی والوں نے کیا تاکہ بیٹھنے والے نہ بھیگے اور ہم بیٹھے رہے, نہیں بھیگے. یاد رکھنا یہ عزت اتنی اہم چیز ہے, اگر یہ جانے لگے تو کسی واٹر پروف سے نہیں رکتی. کوئی بلڈ پروف اس کو نہیں بچا سکتا. عزت چاہتی ہے تو پھر نہیں رکتی. میری گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ اپنے گھروں کا خیال رکھو, گھروں کا خیال رکھو. یہ جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا, اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا خیال رکھنا بند کر دیا. صرف اتنی سی. لوگ تڑپ رہے کیا کیا جائے, بیٹی کیسے بچیں گے. ایک اصول ہے بس, بیٹیوں کو گھر کے اندر رکھنا شروع کر دو, بیٹیاں بچ جائیں. ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں مولانا عابد صاحب جہاں پہ ٹیوشن پڑھائے جا رہے ہیں, وہاں کے ویڈیوز آپ دیکھیے. جہاں بچیاں اسکول جا رہی ہیں وہاں کے آپ حالات دیکھیے. ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ہم تو بغیرتی کی چادر اڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. ہمیں تو ایک ہی نشہ ہے, بیٹی کو IAS بنانا ہے, IPS بنانا ہے, MBBS بنانا ہے. میں اس تعلیم کا ممکن نہیں ہوں, بناؤ جو چاہو, لیکن غیرت کے ساتھ مجھے بتاؤ تو صحیح. تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, خوب بلڈنگیں بنائی ہیں, ہوٹل بنائے ہیں. تم یہ تو بتاؤ تم نے کتنے کالج بنائے ہیں, کتنے اسکول بنائے ہیں, کتنے ایسے ادارے بنائے ہیں جس میں بیٹیوں کو عزت سے تعلیم دی جا سکے. نہیں, تمہاری بیٹیاں پڑھتی ہیں تو غیروں کے کرم پہ ہے, تعلیم حاصل کرتی ہے, غنڈوں کے رحم و کرم پر ہے. خدا کا واسطہ اپنے بچیوں کے لیے حیا والے کالج قائم کرو, شرف والے اسکول بناؤ, اور اپنی بیٹیوں کو غیروں کے کرم پہ نہ چھوڑو بلکہ مدینے والے کے رحم و کرم کے حوالے. ہماری ٹیم میں بتاؤ, ہماری قوم میں سیٹ نہیں ہے کہ نہیں سیٹ؟ پیسے والے ہیں بولو. تم نے نہیں سنا ابھی امریکہ کی پنڈبی میں بیٹھ کے گیا ایک باپ ایک بیٹا 60 کروڑ روپے کا ٹکٹ لیا تھا. کتنے کا؟ 60 کروڑ کا. پنڈبی میں بیٹھا, مذاق نہیں اڑا رہا. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے. میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں. 60 کروڑ کا ٹکٹ لیا اور جا کے موت کی گود میں بیٹھ گئے. ہاں, وہ جہاز ٹائٹینک جس کو بولا جاتا ہے, اس جہاز جس کو بنا کے یہ چیلنج کیا گیا تھا, اسے کوئی نہیں ڈبا سکتا, خدا بھی نہیں ڈبا سکتا. اللہ نے ایسا غرق کیا, آج تک جو اس کے پاس جاتا ہے وہی پلٹ کے نہیں آتا, وہی پلٹ کے نہیں آتا ہے. پیسہ ہے ہمارے پاس لیکن مرنے کے لیے, پیسہ ہے لیکن ڈوبنے کے لیے گئے, پیسہ ہے عیاشیوں کے لیے گئے. کاش یہ پیسہ تو نے مصطفیٰ کی کنیزوں کے لیے, یہ پیسہ تو نے مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کے لیے لگایا ہوتا. خیرت سے مر گیا. میں نے ویڈیو کل دیکھا, ایک کتا ہماری مقام پہلے بیٹی جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے, اس کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا تھا,
उसे दूध देख के जी चाहता था या तो ये सामने हो तो इसके टुकड़े कर दिए जाए, वरना इस दिन से देखने से तो बेहतर था मर जाना। ए मेरी कौम जाग जाओ तुम्हें खुदा का वास्ता, वरना तुम्हारी बेटियां तुम्हारी नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी नहीं रहेगी। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी फिक्र अलग है, तुम ये कहते हो मौलवी पुरानी सोच वाला है, पर्दा नजर का नहीं पर्दा दिल का होता है, तो ये झूठ है। पर्दा दिल का नहीं पर्दा नजर का होता है। अगर नजरें महफूज होती है तो इज्जतें महफूज रहती है। अगर नजरें महफूज तो इज्जतें महफूज। लिखो, चैलेंज है मेरा, सुने अब दिल थाम के। लोग कहते हैं कि मैं अपनी बेटी पे एतमाद करता हूं। सारे लोग बेटियों पे भरोसा करते हैं कि नहीं? बोले करना भी चाहिए, लेकिन एतमाद उतना जितना जायज है, उतना नहीं जो लेके डूब जाए, जो लेके डूब जाए। एतमाद करे, बंदों से कहते भाई तेरी बेटी फला जगह थी, बोले खबरदार मौलाना कुछ बोल मत दे, मेरी बेटी पे भरोसा है मुझे। मैंने अपनी बेटी से कहा था, तो मेरी बेटी ने कहा था अब्बा फिक्र न कर, तेरी इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगी। मैंने कहा तो इस बात में बह गया तू, इसी बात में बह गया। मैंने कहा चल तुझे तारीख सुनाऊं। तारीख में 3 ज़ैनब है। कितनी? 3 ज़ैनब है। एक नबी की बीवी ज़ैनब, एक नबी की बेटी ज़ैनब, एक नबी की नवासी ज़ैनब। 3 ज़ैनब है तारीख में। कौन कौन हो गई? नबी की बीवी ज़ैनब, नबी की बेटी ज़ैनब, नबी की नवासी ज़ैनब। ये 3 ज़ैनब है। चलिए और आगे बढ़ो, इससे भी सुने। ये सारे लोग जानते हैं और आपने भी सुनी होगी वो रिवायत। थोड़ा सा सोचा भी करें, खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। हुजूर अपनी अज़वाज के साथ बैठे हैं, उनके साथ जिनकी पाकीज़गी की कुरान में आयत नाज़िल की गई, उनके साथ हुजूर बैठे। नाबीना सहाबी आ गए। हुजूर ने क्या कहा कि आप अपनी नजरें नीची करें, यानी पर्दा कर लें। या रसूलुल्लाह क्यों? कहा ये सहाबी आ रहे हैं। कहा हुजूर ये तो नाबीना है। हुजूर ने अपनी बीवी से क्या कहा? बोले ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो दिखाई देता है। किसकी बात है ये उनकी बात है जिनकी पाकीज़गी के कुरान में खुतबे पढ़े गए, जिनकी बरात की कुरान में गवाही दी गई, जिनके लिए कहा गया कि तुम्हारे जैसी ज़मीन पे औरतें नहीं है। उनसे मुस्तफा कहते हैं नजरें नीची रखो, पर्दा करो। तेरी बेटी और तू कहता है कि मेरी बेटी पे इंसान भरोसा करता हूं अपनी बेटी पे। क्या नबी को अपनी अज़वाज पे एतमाद नहीं था? बोलो था कि नहीं? एतमाद था। और सुने, किसी बाप को अपनी बेटी पे इतना एतमाद नहीं हो सकता जितना नबी को अपनी फातिमा पे नहीं हो सकता। लेकिन तारीख पढ़ी है, हुजूर के विसाल का वक्त आया, हुजूर का सर हजरत आयशा की गोद में। कौन है आयशा? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, अतीक बाप की अतीका में। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुजूर का सर। हुजूर ने कहा या फातिमा। जी बाबा। हाथ में हाथ लिया, हुजूर ने बेटी का हाथ छूमा, फरमाने लगे फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? इतनी बात कही थी, सैयदा की आंख में आंसू, चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं रखती फातिमा, आपके बगैर फातिमा जिंदगी का तसव्वुर नहीं रखती है। इतना सुना मेरे हुजूर ने, अल्लाह अल्लाह। फरमाया फातिमा फिर दुख ना करना, मेरे बाद सबसे पहले मुझसे तुम ही मुलाकात कर। उसके बाद आपने अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका से कहा या आयशा, जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद बताओ जिंदगी कैसे गुजारोगी? सुने, अक्लमंद लोग सुने जो अपने आप को माइंडेड कहते हैं, मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके बाद आयशा जिंदगी ऐसी गुजारेगी कि कभी धूप में भी आयशा नहीं आएगी, कभी धूप में भी आयशा नहीं आएगी।
اللہ اکبر. تاریخ گواہ حضور کے وصال کے بعد آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تو اللہ اکبر آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی. کون آیا دروازے پہ؟ کہا سہیلی. کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا ملاقات کرنی ہے. کہا کیا ملاقات کرنی ہے؟ اللہ اکبر. کہا سہیلی ہوں پہچانتی نہیں ہو. اندر آئی, دروازہ کھلا تھا, جیسی قدم رکھا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیوار کی طرف ہے, آپ کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے. عائشہ دیکھو گی نہیں تمہاری سہیلی آئی ہے. کہنے لگی معذرت چاہتی ہوں, تمہاری طرف چہرہ نہیں کر سکتی. کہا کس لیے؟ کہا دیکھتی نہیں ہو میرے آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی ہے, دھوپ میرے آنگن میں اتری ہوئی ہے, تو کیا ہوا؟ کہتی میں اس دھوپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی جو اس سورج سے آ رہی ہو, جو سورج میں کسی کی نظر پڑ رہی ہو, اس سورج سے آ رہی ہو جس کو غیر محرم دیکھ رہے ہو. کہا عائشہ بتا تو سکی کہ نظام شریعت بدل گیا ہے, پردے کا قانون بدل گیا ہے. کہا نہیں قانون نہیں بدلا. کہا اتنا سخت پردہ کیوں؟ کہا تم نہیں جانتی ہو جس طرح ازواج میں نبیوں کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا, اسی طرح پردے میں بھی نبی کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی میری گزارش ہے گھر میں پردے کی تلقین کرو, پردے کو عام کرو, بیٹیوں کو روکو, سنبھالنے کی کوشش کرو بیٹیوں کو, اور یہ کوشش کرو وہ پڑھے یا نہ پڑھے. ارے انجینئر نہ بنی تو ناک تھوڑی کٹ جائے گا, ڈاکٹر نہ بنی ناک کٹ جائے گا. بولو آگے والے بولے, ڈاکٹر نہ بنی تو ناک کٹے گی, انجینئر نہ بنی تو ناک کٹے گی, آئی ایس نہ بنی تو ناک کٹے گی. اگر کسی ناپاک کے ساتھ بھاگ گئی تو ناک بچے گی. بولو بچے گی. اس کی غلطی کا کوئی کفارہ؟ اگر باپ یہ کہتا مجھے پتہ نہیں تھا تو جھوٹا ہے باپ. کہتا میں ذمہ دار نہیں, غلط کہتا ہے باپ. اولاد بگڑتی ہے تو ذمہ دار باپ, اور گھر بگڑتا ہے تو باپ سے پہلے ذمہ دار ہوتی ہے بچوں کی ماں. کھڑے ہو جانا. ماشاءاللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت حضور الشاہ عمر رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مرکز اہل سنت بریلی شریف حضور پیر طریقت. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیں. شہزادہ قمر ملت نبیر اعلیٰ حضرت حضور شیخ طریقت حضور الشاہ عمر رضا خان صاحب قبلہ. چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت منبر نور پہ جلوہ بار ہو رہے ہیں. آئیے ہم اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, سب کی طرف سے حضرت کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے مبارک قدم سے اور مبارک آمد سے ہمیں سرفراز فرمایا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت گلے گلزار رضویت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر رضا صاحب قبلہ دامہ ذلہ العالی کی آمد ہو چکی. ماشاءاللہ حضرت کے بابرکت کلمات سے بھی ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے, اور حضرت کے مبارک جملے بھی ہمیں سننے ہیں جو ماشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت پر بڑے مؤثر ثابت ہوں گے. خیریت ہے آپ لوگ؟ چلیں 10-5 منٹ اور آگے ذرا بول دیں یا رسول اللہ. یہ پیچھے والے بھی بول دیں ذرا یا رسول اللہ. ہاں ممبر شریف پر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ آ چکا ہے, اور میں بس بات سمیٹنے لگا تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بچیوں کو پردے کی تلقین کریں, بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی کوشش کریں. یہ بازار, یہ مزار, یہ میلے, یہ تماشے یہ بند کریں, اور بیٹیاں گھر میں رہیں. اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے ان سے صرف اتنا کہوں گا, میری بیٹی میری بہن ہے, ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بن کے تیری عزت کا مول نہیں بن سکتے, تیری عزت کی قیمت نہیں بن سکتے,
تیری عزت کتنی ہے میں تجھے سوچنا پڑے گا. اگر قدم بھٹکنے لگے نا تو باپ کی قربانیاں یاد رکھ. حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے, کیسے کیسے لوگ. تاریخ پڑھی اللہ اکبر. حضرت علی کی شہزادی حضرت فاطمہ کی لگتے جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ. کہنے کو تو سارے ہی حسینی ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں جو حسین کے نام کا کھچڑا نہ کھاتا ہو. سارے ہی کھاتے ہیں نا کھچڑا, سارے ان کے نام کا کھچڑا کھاتے ہیں اور سارے حسینی ہیں. اللہ ہم سب کو حسینی رکھے اور قیامت میں ہمیں حسینی ہی اٹھائے, یہ دعا ہے. مگر سنیں حسینیت کیا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپسی کے بعد 15 سال تک جس شہر میں رہے, آپ کے پڑوس میں ایک تابعی کا مکان تھا. ان سے پوچھا لوگوں نے, کہا تم نے تو حضور کی نوازی کے بغل میں وقت گزارا ہے 15 سال, تم بتاؤ حضرت زینب کیسی تھی. ہاں, یحییٰ بن معین ان کا نام ہے تابعی کا, کہ تم نے تو زینب کو دیکھا ہوگا, بتاؤ کیسی تھی. تو وہ گردن جھکا کے کہنے لگے, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے 15 سال ان کی محلے میں گزارے, لیکن بے نقاب تو کیا, میں نے کبھی نقاب میں بھی حضرت زینب کو نہیں دیکھا. 15 سال تک گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. یہ ہے حضرت زینب کا پردہ. سوچ تیری بیٹی کا پردہ. نقاب 15,000 کا بے غیرتی کے مارے ٹھکانا نہیں, 7,000 کا نقاب غنڈہ گردی کے سوا کچھ نہیں اس میں. لعنت ایسے نقابوں پر. نقاب کالے کپڑے کا نام نہیں, نقاب ایک ڈریس کا نام نہیں. نقاب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے بچیوں کا جسم چھپا ہے, اور جس سے جسم نہ چھپے وہ نقاب نہیں ہے. تو ایسے کپڑے کبھی نہ خریدے جس سے بدن نہ چھپے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں یحییٰ بن معین کہ 15 سال گزارے, لیکن کبھی میں نے نقاب کے حالت میں بھی حضرت زینب کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا. کون ہے زینب, اٹھو کون ہے زینب. آپ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, آپ کی آخری وقت جب آیا, بیماری کی حالت ہے حضرت زینب کی, آپ آئے باہر سے, کہنے لگے شریک حیات, اے زینب. کہا جی. کہا میں نے نانا کی شریعت پڑھی ہے, اگر بیمار ہو جائے بندہ, طبیعت خراب ہو جائے تو اجازت ہے, بیٹیاں طبیبوں کے آگے جا سکتی ہے, ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتی ہے, یہ حضور کی شریعت میں گنجائش ہے. حضرت زینب نے کہا تھا, اشارہ کیا اپنے شوہر کو, کہا میرے سرتاج. کہا جی. کہا ذرا اٹھا کے بیٹھاؤ. کہا کیا کرو گی. کہا بات کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے سہارا دیا, حضرت زینب اٹھ کے بیٹھی. کہا کیا کہنا چاہتی ہو. کہا یہ بات صحیح ہے, نانا کی شریعت یہ ہے, اگر عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کے پاس جا سکتی ہے. کہا یہ وہ شریعت ہے جو نانا نے سکھائی ہے, لیکن ایک وہ شریعت ہے جو کربلا میں حسین سکھا کے گئے ہے, جو کربلا میں حسین نے سکھائی تھی. کہا کون سی شریعت. کہا جب حسین نے زمین پہ تھے اور ظالم خنجر چلا رکھے تھے, میں نے تنابے کے اندر سے اشارہ کر کے کہا تھا, حسین ایک بار آنے دے, میں تاکہ اپنے ہاتھوں سے تیرے چہرے کا خون صاف کر سکوں. اے حسین باہر آنے دے تاکہ گود میں سر رکھ کے تیرے چہرے کو صاف کر سکوں. کہا حسین نے اشارہ کر کے کہا تھا, نا زینب تو فاطمہ کی بیٹی ہے, باہر مت نکلنا, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پردے سے نہیں نکلنا ہے. کہا سنو عبداللہ, ایک شریعت وہ ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے, ایک شریعت وہ ہے جو حسین نے سکھائی ہے. اور کہا تھا زینب وہ پردہ کر کے دکھانا تاکہ دنیا کو پتا چلے, اگر زینب کا ایسا پردہ ہے تو پھر نبی کی فاطمہ کا پردہ کیسے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. کوشش یہ کریں کہ پردے کو عام کریں, پردے کو عام کریں. جو ہمارے علماء اہل سنت کوششیں محنتیں کر رہے ہیں, آپ ان کا بازو بن کے کھڑے ہو, بازو بن کر کے کھڑے ہو. ہاں, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے پتہ چلا کہ اس بستی کے یوتھ کمیٹی نے قبرستان کی جگہ خریدی, اس کا تقریباً 30 سے 32 لاکھ جا چکا ہے, 10-12 لاکھ کی کمی پڑ رہی ہے. میں نے کہا اتنے امیر لوگ اور کمی پڑ گئی, سمجھ سے باہر بات تھی. میں نے کہا اتنے اچھے لوگ ہیں اور
اللہ چاہے تو کسی ایک بندے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے نا؟ لوگ اپنی جگہ پہ کوئی دکان نہیں لگانے دیتا، کھوکھا نہیں لگانے دیتے، یہ قبرستان میں تو پھر قیامت تک کے لیے سونے کے لیے جگہ تیار ہوگی، ہے کہ نہیں؟ میری گزارش ہے اہل ثروت سے، دولت والوں سے، جنہیں یہ ناز ہے کہ وہ پیسے والے ہیں، تو وہ اب اپنی طاقت دکھائیں اور اٹھے کوئی بندہ جو سب سے بڑھ چڑھ کر کے اس قبرستان کی زمین کا دعوت کرے۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایسا جس کو خدا نے دولت سے نوازا ہے اور وہ سب سے آگے بڑھ کر کے قبرستان کی جگہ کے لیے جو 10-12 لاکھ کی کمی پڑ رہی ہے اس کے لیے تعاون کر سکے؟ ہے کوئی بندہ اتنے بڑے مجمع میں؟ ماشاءاللہ بڑا سناٹا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ساری امیر ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اٹھے گا۔ ہے کوئی ابتدا کرنے والا بھائی؟ شرم آنی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو غیرت آ جائے، ہمارے بھائی نے اٹھ کر کے سب سے پہلے شروعات کی۔ ہے کوئی ایسا پیسے والا جو بڑھ چڑھ کر کے اس قبرستان کی زمین کا تعاون کرے؟ ہے کوئی؟ ایک دیوانہ چلا ہے، اللہ کرے اگر آپ کی جیب میں نہیں ہے نا تو نام لکھا سکتے ہیں، امیری اپنی جگہ ہے، دولت اپنی جگہ ہے، لیکن سب کی دولت سب جگہ کام نہیں آیا کرتی۔ خورشید عالم بھائی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خورشید بھائی نے کتنے دیے؟ 4000 روپے۔ ہے کوئی جب 4 سے آگے پنجتن کی نسبت کو پورا کرے 5 دے؟ حضور سے سیکھنا ہے کیسے مرنا ہے، یہ بھی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔